जो मौलवी हमारे साथ नहीं आ सके, हमारा उनके साथ वादा होता है कि हम तमाम एक एक कोने कोने से उनको ज़ियारत कराएंगे। मौला अमीर मोमिनीन के इब्न हरम के अंदर से तमाम ज़ियारतें कराने के बाद इस वक्त हम होटल से चेकआउट हो चुके हैं और इस वक्त हमारा लगेज करबला के लिए रेडी है। जो लोग डायरेक्ट करबला जाना चाहते हैं वो यहाँ से उनका लगेज जो है करबला पहुँच जाएगा और वो लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे। और जो लोग मशाया अंजाम देना चाहते हैं वो जो है वो मशी करेंगे और यहाँ पर जो है मशी की तैयारी हो रही है। और लोग भी हैं जो यहाँ से इस पर चेकआउट करके मशी करते हुए करबला की तरफ इमाम हुसैन सैयद शुहदा की तरफ हरकत अंजाम देने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नजफ़ से करबला जो मशाया हो रहा है, जो लोग पापियादा पैदल सफ़र कर रहे हैं सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलाम के हरम की जानिब। हम जो है वो मशी का अंजाम दे रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मुताबिक 2025 और 1447 हिजरी का ये अरबईन मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल इराक़िया चैनल से मारूफ जर्नलिस्ट, उनसे पूछते हैं उनके इन अयाम में नौइयत काम की क्या हो जाती है, नॉर्मल डेज़ में वो क्या करते हैं, क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nice to meet you. What is your name? My name is Muntazir Al-Sharifi. Muntazir Al-Sharifi. Mr. Muntazir Al-Sharifi, what are you working in Iraqi channel? Yes. أنا أعمل كمراسل في قناة العراقية الإخبارية وبقية قنوات شبكة الإعلام العراقي. وظيفتي هي نقل الأحداث من مدينة النجف الأشرف عبر الفضائية إلى الجمهور، وبالتالي نحن ننقل جميع الأحداث التي تجري في العراق في الأيام العادية. نحن ننقل الأخبار، يعني سواء كانت أحداث سياسية أو أحداث أمنية أو حتى أحداث اجتماعية أو اقتصادية. وبالتالي هذه وظيفتنا كمراسلين نعمل في قناة العراقية الإخبارية. أما في الأيام التي تعنى بزيارة أربعينيات الإمام الحسين بالضبط، يعني أيام الأربعينية مميزة جدا بالنسبة لكل العالم الإسلامي وخصوصا الشيعي. نحن نهتم بهذه المناسبة أيضا من منطلق عقائدي، إضافة إلى أننا نؤدي مهمتنا على أتم وجه إن شاء الله في هذه الأيام. نحن نحاول نقل هذا الحدث العظيم، هذا الحدث الكبير، الزيارة المليونية، الملايين من الزائرين الذين يأتون إلى العراق ومن ثم يذهبون عبر المنافذ البرية، عبر المنافذ الجوية، يذهبون إلى كربلاء لتقديم مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين. نعم، هنالك حدث عظيم وهنالك أيضا رعاية مقدمة من قبل أصحاب المواكب الحسينية، أهالي المواكب أو أصحاب المواكب والعراقيين بشكل عام يحاولون تقديم جميع الخدمات. نحن نشاهد في المواكب تقديم الرعاية الصحية، تقديم الطعام، تقديم إضافة إلى ذلك المأوى لراحة الزائرين. كل شيء نجده في هذه المواكب في سبيل استمرارية هذه الزيارة وفي سبيل تقديم الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. جزاک اللہ، تفضل، شكرا جزيلا. حیاک اللہ. اچھا ناظرین، یہاں پر ان کا ایک فیملی موقف بھی ہے، اس کے سامنے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پر موقف شریفی موجود ہے، یہ بھی زائرین کے لیے طعام و قیام کا سارا بندوبست کرتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا جو فیملی موقف ہے یہ کب سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں. ہاؤ اولڈ دس موقف اینڈ واٹ یو پرووائڈ the services for the زائرین. يعني نحن بالنتيجة كمسلمين يعني لسنا فقط نؤدي عملنا الإعلامي، وإنما نحن نحاول أيضا تقديم الجهد الإنساني. إضافة إلى ذلك يعني لدينا موكب كبقية العراقيين، لدينا موكب باسم الشريفي، وهذا الموكب هنالك مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون الخدمات للزائرين، يتبركون في هذه الأيام لتقديم الرعاية سواء كانت الخدمية الصحية وغير ذلك للزائرين. اللہ يوفق الجميع ان شاء اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہر انسان کی جو ہے وہ اپنی ایک ڈیوٹی سمجھتا ہے انسان، اور یہ کل بھی میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کتنے ملین زائرین آئیں گے، ان کو کتنے موقف چاہیے ہیں، کتنی پانی کی سبیلیں چاہیے. یہ خدا دل کے اندر ڈالتا ہے. انسان اپنی ذمہ داری، اپنی مسئولیت کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں، مجھے کھانا کھلانا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پانی پلانا ہے، مجھے شربت پلانا ہے، مجھے لوگوں کے لیے اس طرح کا انتظام کرنا ہے. اور یہ خود بخود ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص محروم نہیں رہتا اس پورے بابرکت ترین سفر میں، جس کو مشایا کہتے ہیں، طریق النجف الکربلا. اس میں ہر طرح کی آپ کو جو ہے وہ سہولت جو کہ ایک انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ مہیا ہوتی ہے. رات کو سونے سے لے کے
آرام کرنے سے لے کے طعام قیام تمام چیزیں، حتیٰ کہ جو بڑے موقعات ہیں اس کے اندر غسل کا بھی انتظام ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ خستہ ہو گئے ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ نہا بہا کے تازہ دم ہو جائیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم شریفی موقف کے اندر آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائرین کی خدمت کے لیے جو خدام ہیں، جو امام حسین السلام کے زائرین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، کس طرح سے کھانا وغیرہ لگایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں انگریزی میں جواب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مسٹر عباس شریفی، what type of mokib you have, like just only you give the food or some different other activities like arrangement, sleeping or something? All activities. We are here. We ready to serve our Zawar Hussein alayhi salam. Okay, sleeping, eating, food, even medication. Medication. Yeah. Sometimes because we have a lot of things here. Okay, we can collect anybody lost. We can call to help them to family reunion again. Yeah, if somebody have no phone or something, We help so them, you yeah, can of help. course, yeah. We're ready to help. We are here to serve our Zawar Hussein Abu Abdullah alayhi salam. MashaAllah. Shukran, mamnoon. Thank you very much. And thank you very much for. You're welcome anytime, brother. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. Yeah. حسین شاہ بھی غین اور اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم پول نمبر 327 موکب ہند کے اوپر موجود ہیں۔ کاروان ہند کے نام سے یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے اور اس کے اندر بہت ساری سروسز مومنین کو دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، جینٹس ڈاکٹر الگ ہیں، لیڈیز ڈاکٹر الگ ہیں، جینٹس مساج کرنے والے جسم کو وہ الگ ہیں، لیڈیز مساج روم الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹوائلٹ، واش روم، تمام نہانے کا بندوبست، اس کے علاوہ مسجد ہے اندر جہاں پر باقاعدہ استراحت کا انتظام بھی ہے۔ بہت کچھ یہاں پر ہے، تو ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو تمام چیزیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ موکب ہند کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت جو ہے وہ ایک انہوں نے سامان جو ہے یہاں پر ڈمپ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں زائرین خصوصاً انڈین اور پاکستانی تو یہاں پر سب آتے ہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب کے لیے یہ اوپن ہے، چاہے کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، یہاں پر جو ہے وہ تمام زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ ڈاکٹرز روم ہے اور یہاں پر جو ہے وہ فری میڈیسن کی سروسز ہیں، اور یہ جینٹس جو ہے وہ ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سبحان بھائی وہاں سے آ جائیں اندر سے۔ جی ہم اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر جا کے جو ہے وہ آپ کو دکھائیں۔ جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کے پیروں کے چھالے وغیرہ جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں۔ جو لوگ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کو پیروں میں چھالے ہو گئے ہیں، وہ اس چھالوں کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اور یہ ہم آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے، یہ ساری فری سروسز ہیں مومنین کے لیے، عزاداروں کے لیے جو مشایا کرتے ہوئے نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی طبی سہولت موجود ہے۔ مردوں کا سیکشن الگ ہے، عورتوں کا سیکشن الگ ہے۔ یہاں پر مردوں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ میڈیکل ایڈ دی جا رہی ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ہم پھر بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہے، سارے رضاکار ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام سر ہے؟ ڈاکٹر مہدی حسین کپاسی۔ ڈاکٹر مہدی حسین صاحب، یہاں پر کس طرح کی سروسز دی جا رہی ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پلیز؟ ادھر الحمدللہ جو بھی زائرین آتا ہے اس کے لیے سبھی طرح کی سروسز پرووائڈیڈ ہے، سبھی طرح کی میڈیسنز اویلیبل ہے۔ کسی کو کوئی ڈریسنگ کرنا ہے، کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے، سبھی طرح کا ہم لوگ نے سیٹ اپ رکھا ہے۔ اگر جیسے کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا یا کچھ، ہم لوگ نے آئی وی لائنس نے سب اسٹریچر وغیرہ، بیڈ بھی ہے؟ یس، سب بیڈ بھی ہے، سب آلموسٹ سب دوائیاں بھی ہے ہمارے پاس۔ ماشاءاللہ۔ کسی کو نیبیولائزر کی ضرورت ہو،
نیبیولائزر کی کسی کو ضرورت ہو تو نیبیولائزر بھی ہے ہمارے پاس. کسی کو کوئی سانس لینے میں دقت ہو نیبیولائزر بھی ہے. ڈائبٹیز کی دوائی ہے ہمارے پاس, سب دوائی آلموسٹ. ہاں سمن بھائی ذرا یہ یہاں پر بھی دکھائیے, یہاں پر بھی دکھائیے. اور یہ سب نارمل دوائی ہے سب جو روزمرہ استعمال. ہاں روزمرہ کے درد کے لیے, بخار کے لیے, زکام کے لیے. تو آپ یہاں پر دین اینڈ دیر جو ہے وہ لوگوں کو چیک کر رہے ہیں اور جو بھی دوا چاہیے فوراً دے رہے ہیں. الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک میں ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ سب سیٹسفائڈ ہے ٹریٹمنٹ سے اور سب کو دوائی مل رہی ہے. اور ڈاکٹرز بھی 24/7 اویلیبل ہے. صبح سے لے کے شام تک اور پوری رات تک ڈاکٹرز اویلیبل ہے. ڈاکٹرز کا سب کا ٹائم الاٹیڈ ہے, سب ڈاکٹرز بھی اویلیبل رہتے ہیں, سب کو ٹریٹمنٹ ہو جب جاتا تک ہے. مشائع ہو رہا ہے یہاں پر یہ موقع آپ کا جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا یہ جینٹ سیکشن ہے خواتین میں. یا لیڈیز میں بھی سیم ہی سب, ادھر جو دوائی ہے ادھر بھی اویلیبل ہے, سب چیز ادھر بھی اویلیبل ہے. سیم ٹو سیم. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ بہت بڑا قبول کام کر کرے. رہے ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ یقیناً راستے میں پورا بیابان ہے اور اس میں کوئی بھی ایمرجنسی کسی کو ہو سکتی ہے. جی 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 تو ایک بہت بڑا کام ہے ماشاء اللہ. جی جی جی, اللہ قبول کرے, امام ہماری زیارت قبول کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور انتظامیہ کو بھی بہت زیادہ شکریہ کہ ان کی وجہ سے یہ سب پاسبل ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں. ابھی ہم پہلے گئے تھے جو جین سیکشن تھا جہاں پہ ہم نے ڈاکٹر سے بات کرائی, تمام میڈیسن دکھائی, تو ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا, لوگوں کے پیروں کے چھالے وغیرہ فرسٹ ایڈ دی جا رہی تھی. اب یہ خواتین کا سیکشن ہے, یہاں پر لیڈی ڈاکٹرز موجود ہیں. ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر کتنے پیشنٹس روزانہ آتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ آلموسٹ 200-300 اراؤنڈ روز آتے ہیں لوگ. تو اس میں کس طرح سے زیادہ یعنی جیسے مطلب جیسے پین میڈس دیتے ہیں سب کو, انالجیسک وغیرہ ہے, کوئی ایمرجنسی رہی وہ ٹھیک کرتے, بلسٹرز وغیرہ سب ٹھیک کرتے. جیسے ادھر ہم گئے تھے تو لوگوں کے پیر وغیرہ کے چھالے وغیرہ پڑ ہاں تو وہ بلسٹرز سارا ٹریٹمنٹ سیم وہی پروویژن کیا ہوا ہے. بلسٹر سیکشن, میڈیسن سیکشن سب الگ الگ سب کچھ ہے. تو یہاں پہ ساری میڈیسن اویلیبل ہیں خواتین کے لیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی دقت جو ہے وہ راستے میں نہیں ہے. اور جی کے لیے بھی ہے ہمارے پاس. اچھا ہاں, ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. عربک عربک پرشین ٹرانسلیٹرز ہے. جی تو کیا پرابلم ہے وہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. جی بالکل. آپ چاہیں تو تھوڑا سا آگے سے ہاں لے لیں, بنا کے آ جائیں, میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے جی ناظرین, آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں. تھوڑی میڈیسنس یہاں پہ موجود ہیں اور کچھ جو ہے وہ ظاہرہ موجود ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جن کو میڈیسن دی جا رہی ہے. چونکہ خواتین کا سیکشن ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کو دور سے دکھا کے اور تمام چیزیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر میڈیسن, سارے نیبولائزرز اور تمام چیزیں وہ موجود ہیں یہاں پہ. نیبولائزر ہے, ماسک الگ الگ ہے سب کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے. تو یہ جب تک مشاہدہ چل رہا ہے جب تک آپ یہ ٹریٹمنٹ دیتے رہیں گے. جی 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 بالکل بالکل. جی ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں جینٹس سیکشن میں. یہ مساج روم ہے اور جو لوگ خستگی محسوس کرتے ہیں, چونکہ مشایا 3 دن تقریباً 3 سے 4 دن جو لگ جاتے ہیں باقاعدہ نجف سے کربلا پہنچنے میں, تو ابھی ہم آپ کو وہاں پر دکھایا تھا جو پیروں میں لوگوں کے چھالے وغیرہ تھے, تو وہاں پر ڈاکٹرز اور جو ہے وہ میڈیکل اسٹاف ان کو ٹریٹمنٹ دے رہا تھا. یہاں پر ان چیئرس پہ بٹھا کے جو ہے وہ مساج کیا جا رہا ہے, باڈی کو ریلیکس کیا جا رہا ہے تاکہ آگے کربلا جانے کے لیے آمادگی جو ہے وہ بڑھ سکے اور جسم کی جو خستگی ہے وہ دور کی جا سکے. یہ جینٹ سیکشن ہے, اس کے علاوہ خواتین کا سیکشن الگ ہے, مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ حجاب کا معاملہ ہے. ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. سیم بالکل ایسے ہی یہ سہولتیں جو ہے وہ خواتین کے لیے بھی سامنے سیکشن میں موجود ہیں. کاروان ہند میں ہم اس وقت موجود ہیں, پول نمبر 327 پر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جو ہے وہ باڈی مساج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. یہ پیدل جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. شدید ترین گرمی ہے, اس قدر شدید گرمی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اس میں مشایا ہو رہا ہے اور نجف سے کربلا کی طرف مومنین جو ہے وہ عازم سفر ہیں. تو جو خستگی محسوس کرتے ہیں ان کو یہاں پر جو ہے وہ ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے, میڈیسن سے لے کے اور جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مساج وغیرہ, اور اس کے علاوہ کھانے پینے اور تمام چیزوں کا, چائے وغیرہ کا, پانی کا, واش رومز, ٹوائلٹس, تمام چیزیں موجود ہیں. ہم ایک کے بعد ایک جگہ پہ جا کے آپ کو وہ تمام چیزیں دکھاتے ہیں. ٹھنڈا پانی جو ہے وہ زائرین کے لیے موجود ہے اور یہاں پر زائرین مختلف ایرانی بھی ہیں, عرب بھی ہیں, جو ہے وہ یہاں سب استفادہ کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے, چائے سے. آگے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام میں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں سبحان بھائی؟ السلام علیکم, جاي من ایران خدمة الحسين. از کجا میری در ایران؟ از بندر ماهشهر.
عندنا ما شاء الله. بعد. بيقول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی ناظرین یہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہاں پر پانی کا انتظام تھا, یہاں پر مستقل جو ہے وہ چائے ابھی سرو ہو رہی تھی اور مسلسل جو ہے وہ چونکہ مجلس شروع ہونے والی ہے تو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ پورا یہ چائے خانہ ہے پورا, اور اس پہ آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ٹی, اور ہندی میں بھی اور اردو میں بھی جو ہے وہ مینشن ہے سارا. بہت پراپر یہاں پر جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ ہے, اور کھانے وغیرہ کا بھی انتظام ہے, اندر کھانا پک بھی رہا ہے. مسلسل 24 گھنٹے کی ان کی سروسز ہیں, کھانے پینے کا تمام چیزوں کا انتظام ہے 24 گھنٹے. یہاں پر لوگ خستہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مومنین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ چائے بنائی جا رہی ہے, اور ہم آپ کو قریب سے دکھا رہے ہیں. مجھے لگا تھا دور سے جیسے کھانا پک رہا ہے, مگر یہ چائے خانہ ہے تو یہاں چائے بن رہی ہے, اور آگے جو ہے وہ مزید اور سروسز ہیں. ہم وہاں بھی چلتے ہیں آگے. یہ پورا یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کا مانیٹرڈ پورا سسٹم ہے. ادھر سوشل میڈیا کا روم بھی تھا, وہاں پر یہ جو ہے وہ اس کے ابلاغ کے لیے انہوں نے اپنا سوشل میڈیا بھی نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے. پورا جو ہے وہ لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. ممنون. جی ناظرین یہ آگے جو ہے وہ مسجد ہے, اور مسجد کے برابر میں اور ہال ہے, اور اندر ایک حسینیہ بھی ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی یہ دیکھیں یہاں پر برف وغیرہ اتاری جا رہی ہے. پورے دن کی 24 گھنٹے کی سروسز ہیں. یہ ٹوائلٹس وغیرہ ہیں, وضو خانہ ہے, دکھائیے ادھر وضو خانہ ہے, ہاں وضو خانہ ہے, ٹوائلٹس ہیں, نہانے کا انتظام ہے. اور یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ کس قدر جو ہے یہ پرامس یہاں پر پشیئرز یہاں پر موجود ہیں, یعنی معصوم بچوں کے ساتھ جو مشی کر رہے ہیں ہزاروں لوگ. آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ساری پرامس وغیرہ یہاں پر جمع ہیں, کیونکہ اندر ایئر کنڈیشن ہال ہے تو اس میں لوگ آرام کر رہے ہیں. یہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھوا کے, اپنی پوسٹرز وغیرہ یہاں رکھوا کے, اور ایک بہت ہی جو ہے وہ منظم جو ہے وہ سروسز یہاں پر جو ہے وہ دی جا رہی ہیں مومنین کو. ہم اس وقت موجود ہیں کاروان ہند پول نمبر 327 کے اوپر, اور ہم نے تمام سروسز آپ کو دکھائیں جو یہاں پر دی جا رہی ہیں لوگوں کو. میڈیکل سہولیات سے لے کر مساج جسم کا کیا جا رہا ہے, چھالے وغیرہ پیروں کے پھاڑے جا رہے ہیں, کھانے کا, چائے کا, پانی کا انتظام, کھانے کا انتظام. اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مردوں کے لیے استراحت کا انتظام ہے. اندر حسینیہ ہے, یہاں پر مجلس شروع ہونے والی ہے, ابھی مجلس ہوئے گی, اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سب فری سہولیات 24 گھنٹے جو ہے وہ مومنین کے لیے موجود ہیں. جی ناظرین اس وقت تمام سروسز جو موقع ہند میں پیش کی جا رہی ہیں, دی جا رہی ہیں, وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہم اندر آ گئے ہیں. یہ جو ہے وہ ایک ریسٹ روم ہے, اور دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر مومنین کی جو ہے وہ استراحت کر رہی ہے. یہ بالکل ایئر کنڈیشن روم ہے, بہت لخوتخ روم ہے, ایئر کنڈیشن. یہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس وقت ان کو سہولت دی ہوئی ہے. یہاں پر میٹرس دیے ہوئے ہیں, بلینکٹس دیے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ تکیے وغیرہ دیے ہوئے ہیں, اور یہ سب فری آف کاسٹ یہاں پر لوگ جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں. اور اس پہ جتنا چاہیں یہاں پر وہ سوئیں, آرام کریں, کوئی جو ہے وہ تنگ کرنے والا, اٹھانے والا نہیں ہے. ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر. بس یہ کہ آپ کو جگہ جو ہے وہ ملنی چاہیے, کیونکہ باہر مشی ہو رہی ہے. جو لوگ خستگی محسوس کرتے ہیں وہ ہر طرح کی ٹریٹمنٹ کے لیے موقع ہند میں تشریف لاتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ زائر بھی موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر کتنی دیر سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ جی میرا نام علی, اور میں پاکستان سے آیا ہوں. آپ پاکستان سے ہیں؟ جی. اچھا, یہاں پر کتنی دیر سے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ ابھی ہمیں 1 دن ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے. اچھا, 1 دن سے آپ یہاں پر ہیں؟ 1 دن سے ہم یہاں پہ ریسٹ کر رہے ہیں. اچھی جگہ ہے, انتظامیہ بھی بہت اچھے ہیں یہاں پہ, کھانا پینا بھی بہت زبردست ہے ماشاء اللہ سے. اچھا, تو یہاں پر آرام کر رہے ہیں, اور پھر آگے کربلا کے آگے انشاءاللہ رات تک نکلیں گے. رات تک, کیونکہ ابھی بہت گرمی ہے اس لیے. جی گرمی زیادہ ہے اس لیے نہیں نکل سکتے نا, بہت دھوپ تیز ہے. اچھا, بہت شکریہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت شدید گرمی ہے ناظرین. اس قدر جیسے معلوم ہوتا ہے کہ چاروں طرف تندور آپ کے جو ہے وہ روشن ہے, اس قدر جب گرم تھپیڑوں کے ساتھ ہے, مگر لوگ چل بھی رہے ہیں, لوگ مکعبات کے اندر آرام بھی کر رہے ہیں. بعض لوگ رات کو سفر کرتے ہیں, دن میں آرام کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ جب ان کا دل چاہتا ہے وہ چلتے ہیں, کیونکہ روز تقریباً کچھ 600 پول جو ہے وہ تقریباً 500-600 پول کرنے ہوتے ہیں. ہر پول کے درمیان 50 فٹ کا فاصلہ ہے. تو اس طرح سے یہ مشی جو ہے وہ تقریباً 3 دن 4 راتوں میں جو ہے وہ بہت تسلی کے ساتھ, بہت آرام کے ساتھ انجام پاتی ہے.
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دور تک آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر کیمرہ ورک کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور یہاں پر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انتظام ہے. کیسے بولے گا علی کی لطف سنا تو ہے نا تو مجھے بھی مانگی دعا. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نجف سے کربلا کے راستے میں جو مشاعر انجام دیا جا رہا ہے، جو مشی ہو رہی ہے کہ عاشقوں کا ہجوم ہے. عاشقان امام حسین ابن علی کا ایک سمندر ہے گویا جو من بحر الی النہر، جو کہ ایک سیلاب کی صورت میں امڑ رہا ہے. نجف سے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب یعصب الدین کے حرم سے سجدہ و سلام کرنے کے بعد، مولا سے ودا ہونے کے بعد سید الشہداء کی جانب حرکت انجام دے رہا ہے. اس وقت سورج جس کو کہا جائے کہ سوا نیزے کے اوپر ہے، جو مثل دی جاتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ بہت گرمی ہے، کتنی ہے کہ سوا نیزے کے اوپر سورج ہے، تو وہ مثال آج جو ہے وہ صادق آتی ہے. اس وقت جو ہے وہ اگر آپ کسی شیلٹر میں بھی کہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحبان میں بھی، تب بھی جو ہے وہ گرم ہوا کے جو ہے وہ شدید تھپیڑے ہیں اور شدید ترین دھوپ ہیں. اس دھوپ کے ہوتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرامس کے اندر، پش چیئرس کے اندر، بیمار مریض ویل چیئرس کے اندر، اور ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جوان بزرگ جو شیوخ حرکت کر رہے ہیں امام حسین السلام کے حرم کی طرف. یہ پوری دنیا کو جو ہے وہ میسج جا رہا ہے. یہ پوری دنیا میں ہونے والے مذہبی اجتماعات میں نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پر درجہ واحد پہ آتا ہے. اس سے بڑی لارج گیدرنگ کسی بھی مکتب کی، کسی بھی فقہ کی، کسی بھی مذہب کی اس دنیا میں انجام نہیں پاتی، جس میں کہ ملین ہاں لوگ ہیں، جو کہ ملینز آف لوگ ہیں جو نجف سے کربلا کی طرف. اور نجف ہم نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ عراق کے کونے کونے سے، تمام شہروں سے، بغداد سے، تکریت سے، مختلف اور دول سے، مصیب سے، دور دراز یعنی بصرہ تک سے جو لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں نجف اشرف پہنچتے ہیں اور نجف اشرف سے جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی زیارت کر کے کربلا المقدسہ کی طرف حرکت انجام دیتے ہیں. تو اس وقت لاکھوں کا مجمع ہے، کروڑوں کا مجمع ہے، اور یہ تا حد نظر جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب ہے، انسانی سیلاب. اگر میں اس کو نہ کہوں تو جو ہے وہ غلط نہ ہوگا. یہ انسانی سیلاب ہے اور ایک سیلاب کی صورت ہے جو کربلا کی جانب جو آگے بڑھ رہا ہے.
اور یہ میسیج پوری دنیا کو لاؤڈ اینڈ کلیئر جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ مہذب قوم، اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک وفادار اور ایک شاعر حسینی کی علمبردار قوم اور کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو آب و طعام سے محروم ہو، جو کہ بھوکا ہو اور پیاسا ہو. کھانا زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، مشروب زیادہ ہیں. اور یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب الہی ذریعہ ہے کہ ہم بار بار اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دفعہ اس مسیرۃ الاربعین پر کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ کہاں سے آئیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا، پہلے سے یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے موقعات کھانا کھلائیں گے، کتنے موقع پانی پلائیں گے، کتنے موقع جو ہے وہ لوگوں کے لیے استراحت کا آرام کا انتظام کریں گے، کتنے موقعات جو ہے وہ لوگوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں گے. یہ سب خود بخود جو ہے وہ انجام پاتا ہے. ہر ایک کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے اور انسان کے دل میں خدای ودیت کرتا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تم یہ کرو. ہم بہت سارے لوگوں سے بات کی، آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی چھالے پھاڑ رہا ہے. ایون پوری دنیا سے ڈاکٹرز جو ہے وہ یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں اور فری آف کاسٹ جو ہے وہ میڈیسن کے ساتھ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ اس قدر شدید گرمی ہے، اس کے باوجود انسانی سیلاب کربلا کی جانب رواں دواں ہے. بہت سارے لوگ رات کو مشی پریفر کرتے ہیں، وہ دن میں جو ہے وہ ان موقعات میں جتنی آپ بلڈنگز کے ساتھ بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یہ سارے موقعات ہیں. اور یہ کربلا تک جو ہے وہ اسی طرح سے راستہ ہے. یہ پیدل کا راستہ 3 دن 4 راتوں پر محیط ہے اور یہ دن میں جو لوگ چل رہے ہیں وہ رات کو آرام کریں گے، جو رات کو جو ہے وہ چلیں گے رات بھر وہ دن بھر جو ہے وہ آرام کریں گے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ دن اور رات چلیں گے اور جلد از جلد اپنے آپ کو کربلا المقدسہ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، نوزائیدہ بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، مستورات ہیں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی کہیں سے بھی کوئی یعنی کوئی کسی طرح کی گڑبڑ، کسی طرح کی کوئی بھگدڑ، کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ ایک بد نظمی والی کیفیت اس کے اندر موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ جذبہ یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور امام حسین السلام کی جانب جا رہے ہیں تو ایک زوار دوسرے زوار کی خدمت کر رہا ہے. جو خدام ہیں وہ تمام زوارین کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا مسیرہ ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو اسلام کی اصل شبیہ کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. اور بہت ضرورت ہے اسلام کی اصل شبیہ کو پیش کرنے کی جس میں میڈیا کا کافی کردار ہے. اور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نجف سے کربلا کی طرف. ہم بار بار آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت لاکھوں شاقین کا سمندر ہے جو کربلا المقدسہ کی طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف حرکت انجام دے رہا ہے. نجف سے کربلا مشہور راستہ ہے واک کا، مگر ہم بتاتے چلیں کہ نہ صرف نجف سے کربلا بلکہ پورے عراق کے کونے کونے سے اور سب سے دور جو ہے وہ بصرہ پڑتا ہے. بصرہ سے تقریباً 500-550 کلومیٹر طے کر کے جو ہے وہ مومنین آتے ہیں. ہمارے ساتھ عراقیوں کا ایک گروپ موجود ہے، یہ بصرہ سے تشریف لائے ہیں. ہم ان سے کوشش کریں گے کہ یہ اپنا اظہار خیال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أي بلد أنت؟ أنا من بلد بصرة. من بصرة. كم يوم جاي هنا؟ والله احنا من النجف الكوفة إلى كربلاء 2.5 يوم. يومين ونص إن شاء الله. مشي الكربلاء. كل يوم مشاية. كل يوم عاشوراء وكل يوم مشاية. What is your feeling? الخدمة صلوات على محمد وآل محمد، خيرات أبو عبد الله، صلوات. شنو تريد؟ شنو تريد اللي ببالك؟ اللي ببالك صلوات على محمد وآل محمد. ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمه حيدر. حسين. عباس. أقول لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا عباس. لبيك يا عباس. شكرا. السلام عليكم، شلونكم؟ من أي بلد؟ ما اسمك؟ أنا من العراق بصرة.
من البصرة. أنت جاي هنا مشاية من البصرة؟ من النجف من الأشرف. النجف بعدين يعني. نعم. أقول لبيك يا حسن. زرنا الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام، وإن شاء الله بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. والله هالخدمة تخبط، ماكو أحسن من هالخدمة. خدمة الحسين ما تعب. ما شاء الله. ما شاء لبيك الله. يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
इसी बिना पतुमिया बिलाइला हुसैन शाह भी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मशी करते हुए नजफ़ से करबला की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में मौक़िफ़ उम्मुल बनीन पे हम इस वक्त मौजूद हैं, पोल नंबर 1176 के ऊपर, और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं, अज़ादारी का सेटअप पूरा, मजालिस का, इसके अलावा जो दूसरा सेटअप है हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से जो लोग चलते हुए आ रहे हैं उनके जो है वो उनको ड्रेसिंग की जा रही है, उनके जो है वो मसाज किया जा रहा है, उनके जो छाले पैरों के फाड़े जा रहे हैं, इस बारे में हम मालूमात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान हैदर है और मैं इस मौक़िफ़ बनीन के जो है मेडिकल टीम को जो है वो लीड करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली कराची से हूँ और मैं जी कराची से आया हूँ और मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ वहाँ पे। और यहाँ जो हमारी मेडिकल टीम है उसके काफ़ी जो है वो 2 पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल साइड्स हैं, ठीक है। और उसके 3 बेसिकली हम जो हैं मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं हमारे, और उसके बाद हमारा फार्मेसी का जो है वो डिपार्टमेंट है। तो इस वक्त इस मौके पे हमारे साथ तकरीबन 10 के करीब डॉक्टर्स हैं, मेल एंड फीमेल्स, जो मुख्तलिफ स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, और अराउंड 40+ वॉलंटियर्स हैं, और हमारे जो है फार्मेसी वगैरह का जो डिपार्टमेंट है। तो जनरली इस मौके पे हम लोग जो हैं वो जो भी ज़ायरीन है अब्दुल्ला आ रहे हैं, और पिछले 4-5 साल से हमारा यही सिलसिला है कि उनको जो भी एक्यूट हेल्प चाहिए हो किसी भी बीमारी में वो हम कर रहे होते हैं। जैसे ज़्यादातर हमारे पास सांस के मसलों के साथ आ रहे हैं, थकावट, जिस्म दर्द, छाले, ये सब। स्ट्रोक था आज, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हवाले से क्या चीज़ रिपोर्ट हो रही है आपके? जी हमारे पास बिल्कुल 2-3 ज़ाहिर ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं, वो बिल्कुल कोलैप्स आते हैं, ब्लड प्रेशर डाउन होता है उनको, फिर यहाँ पे हम उनको फ्लूइड्स लगाते हैं, ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, उनको दवाएं देते हैं। जब वो बेहतर होते हैं तो फिर हम इनको शिफ्ट करते हैं। और उसके अलावा बाकी उनके पाँव के छाले, छाती के मसले, सीने के सांस के मसले, वो सारे मसले तो हम उनको दवाएं देते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके मरीज़ भी बहुत आ रहे होते हैं, तो इनको जितना हम कैटर कर सकते हैं वो करते हैं। मीनवाइल 24 घंटे हम मौक़िफ़ चला रहे होते हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं होता। अच्छा, ये अरबईन से कितने दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं? हम 10 सफ़र को स्टार्ट करते हैं और 20 सफ़र तक हमारा मौक़िफ़ कंटिन्यू चल रहा होता है। रेगुलर हम मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जितनी हो रही होती है मेडिसिन कहीं शॉर्ट पड़ती है तो यहीं से परचेज़ कर रहे होते हैं। और इसके फिर हमारे डिफरेंट 3 बेसिकली जुज़ में हर बंदा अपने अपनी डोमेन्स को देख रहा है। जैसे मैं मेडिकल टीम को देखता हूँ, हमारे मीसम साहब हैं, ये हमारे वॉलंटियर्स को हेड करते हैं। हमारी फार्मेसी को ज़ीशान हैदर हमारे वो फार्मेसी को लीड करते हैं हमारी चीज़ों को। तो इस तरह हम मिल मिला के इस मौके को जो है वो और बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि अगले सालों में इंशाल्लाह ताला हम और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि हम ज़ायरीन की और खिदमत कर सकें। अच्छा, जैसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोलैप्स हो गया बिल्कुल, और आपने देखा कि इसको यहाँ पर ये नहीं संभलेगा, तो उसका क्या करते हैं? क्योंकि मैंने नहीं देखा कि ऐसी जी ये बहुत पता भी नहीं होता बिल्कुल किस तरह से ये बहुत एक जो है ना वो मुश्किल सा एक मसला ये हम भी फेस कर रहे हैं। जैसे ज़ायरीन आ रहे हैं, कोलैप्स आ रहे हैं, जितना हद्दुल इम्कान कोशिश होती है हम यहाँ पे उनको फेस करा देते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन जब शिफ्टिंग का प्रॉब्लम आता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। 3-4 उन्होंने एमरजेंसी नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन उन नंबर्स पे जब रब्ता करते तो एम्बुलेंस आ नहीं पा रही, और ये एक बड़ा वो मुश्किल सा मसला आ रहा है हमें। और हम इंशाल्लाह अगले साल से ये प्लान करें। जी बिल्कुल, हमने बिल्कुल अभी गवर्नमेंट से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी की थी, लेकिन समहाउ हमें इतना वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह प्लान किया है हमने कि एम्बुलेंस हम यहाँ पे अपनी अरेंज करें। अच्छा, कुछ ऐसे हॉस्पिटल जो करबला से जहाँ से शारा कता हो जाती है जी, उससे बाहर अगर अरेंजमेंट मिल जाएगी, जब बाहर कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों जहाँ से यहाँ से उठाया और वहाँ फ़ौरन ले गए, ये सबसे 2-3 बड़े प्रॉब्लम है। सबसे पहले बाहर जो एक हॉस्पिटल वो बीमार साहब ने कफ़ील है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, नंबर 1। नंबर 2 ज़ायरीन को लैंग्वेज बैरियर है, हर बंदा अरबी नहीं बोल पाता। तीसरा उनको फाइनेंशियल इशूज़ हैं। 4th उनके पासपोर्ट्स एयरपोर्ट पे रख दिए जाते हैं, तो अस्पताल में जाते वक्त उनको बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। कोई ऐसा फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है, हम कोशिश करें कि जहाँ उनको फ़र्स्ट एड दे के हॉस्पिटल में शिफ्ट करें,
تاکہ ان کو فردر کیئر تو مل سکے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, مطلب جو اتھارٹی لے کے آ رہی ہے جی اس کو تو وہ جانتے ہیں, انہوں نے اس کا لائسنس دیا ہے, وہ موقف چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جانتے ہیں. اب جی ان ابھی کے ہاتھوں ہم سے ایک ہوتا ہے بغیر پاسپورٹ کے آدمی کا اکیلا جانا یا اس کے اٹینڈنٹ کا لے کے جانا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے شفٹ ہونا. تو جی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو ہمارا نیکسٹ ایئر کے پلان ہے ان میں یہی پلان ہے کہ ایک ہم ایمبولینس سروس, کہ ایک ایمبولینس ہمارے پاس 24 آورس موجود ہو, دوسرا ہم 4 یا 5 کمرے ایسے بیڈ ارینج کریں جس میں ہم 2 دن مریض کو ایڈمٹ بھی کر سکیں یہیں پہ, کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر موجود ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز ہم ارینج کر لیں تو کچھ کام ہم یہاں پہ بھی نپٹا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کا اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہم یہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے اور اس کو میچور کر لیں گے آئیڈیا کو کہ ہم ہماری زائرین کے لیے اور خدمت کر سکیں. یعنی ابھی آپ اچھے خاصے مطمئن ہیں جو بھی سروسز دی جا رہی ہے؟ لیکن آپ مطمئن تو 100% کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. ہم پچھلے 4 سالوں سے جو چیز جتنی بہتر کر پا رہے اتنی کیے جا رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بہتر کریں گے. اس میں جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کتنا تعاون ہے آپ کے ساتھ؟ آنیسٹلی بولیں کہ حکومتی ادارے جو ہے وہ اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے ان چیزوں میں. مطلب جیسے ایمبولینس, کل ہمیں ایک واقعہ ہوا کہ ایک مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, روڈ پہ ہم کھڑے ہیں, ہم 2 ڈاکٹر CPR کر رہے ہیں, لیکن ایمبولینس آنے میں 45 منٹ لگ چکے ہیں. ہم نے نمبرز پہ کال کیے, پولیس کو کال کیا, لیکن اٹ ٹیکس 1 آور کہ ایمبولینس آئے. اب اگر یہ سلسلہ رہتا ہے تو پھر پرابلم ہوتی ہے, اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ جو ہے وہ مشی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی نیڈ ہے. اور کیا وے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ حکومت ادارے, دوسری طرف ہو جاتا ہے ہمارا ایک مذہبی اتھارٹیز, ٹھیک ہے, ان کے ذریعے سے انفلوئنس کر ہیں, بتائیں کہ یہاں پر ہم زائرین کے ساتھ یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہم اپنے اینگل سے نا ضرورت بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اب اس کو ایگزیکیوٹ کیا کیسے کیا جاتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں کی لوکل گورنمنٹ کرے گی. ہم آتے ہیں کسی اور کنٹری سے, اپنے ساتھ اپنے لائسنس اور ہر چیز ہمارے پاس ویلڈ ہوتی ہے, لیکن فیسیلیٹیشن جو یہاں کی گورنمنٹ ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ تھرو ریلیجس اتھارٹیز کریں, چاہے وہ تھرو اپنی ہیلتھ منسٹری کریں, یہ ان کی اس میں آتا ہے. ہم کوشش کریں, بالکل ڈومینو نہیں کہنا, آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو ڈومینو کہیں, لیکن ہم کوشش پوری کریں کہ جو ہم یہاں پرووائڈ کر سکیں وہ کریں, اور جتنا ہم کوآرڈینیٹ اور کریں. آج بھی ہماری اچھی خاصی اس کی اور میٹنگ ہوئی ہے کہ ہم اس کو کیسے اور بہتر کریں کہ ہمارے ساتھ ان کی منسٹریز انوالو ہوں اور ہم اس کو کریں. کیونکہ جو چیز آپ نے بتائی کہ اتنا ٹائم لگ گیا ایمبولینس کے آنے میں, بالکل یہ بہت الارمنگ ہے. بالکل, اور اس کو ایون کہ جتنی یہ پورا وے ہے مشایا کا, جس طرح سے فورسز یہاں پر ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہی ہے, کسی چیز پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے, بہت ہی پرامن طریقے سے ہو رہا ہے. اس طرح سے کچھ فاصلے پر ایمبولینسز بھی اگر کھڑی کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا, یہ ان کا ویسے دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں پریکٹیکلی ملی نہیں اس طرح کا بھی چیز. مطلب یہ فیکٹ یہ ہے, اور یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اس پورے راستے میں دیکھیں تو ہلال احمر ایک بنا ہوا ہے جو ایرانین گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے, اس میں فیسلٹیز ہیں تھوڑی بہت, وہ ظاہر آدھے راستے تک آتا ہے, لیکن ہمیں اس طرح کی چیزیں ہر 200-300 پول پہ ایک ایسا کیئر سیٹ اپ بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم جتنا اپنے اینگل سے کر پائے ہم تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوشش کریں کہ اتھارٹیز کو لوپ میں لیں. اچھا, اس کو ایک اور اینگل سے ہم بات کر لیتے ہیں, ایک اور زاویے سے. جس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ یہاں پر موقف لگائیں یا بنائیں, ایون جی اپنا پرماننٹ سیٹ اپ رکھیں. جی, تو ایمبولینس ان سے مانگنے کے بجائے اگر ہمارے لوگ, یہ ہماری آواز ان تک جائے, اور وہ جس طرح سے لوگوں کے قیام و قیام کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں, اگر وہ ایمبولینس کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے موقع پہ ہم ایمبولینس دے رہے ہیں. سر اگر یہ ہو تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے نا. نہیں, ایسے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو تو اعتراض نہیں ہوگا. نہیں, اعتراض ہونا نہیں چاہیے, بیکاز یہ سب جب ایک زائرین ایک ملک میں آ رہے ہیں تو وہ مہمان ہیں ان کے, اور ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنا اس گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ہم اپنے اینگل سے جتنی خدمت کر سکیں کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ لاجسٹیکلی اس پہ اتھورائز نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ان کی منسٹری آف ہیلتھ دیکھتی ہے. بالکل, منسٹری ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے نا. جیسے ہاسپٹلس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گی, ڈیفینیٹلی نا وہ ہیلتھ منسٹری کنٹرول میں ہوں گی. لیٹ سپوز ہم ایک ایمبولینس ارینج کر کے مریض شفٹ بھی کرتے ہیں, تو آگے اس کو فیسیلیٹیشن کتنی دے گی وہ اسپتال دے گی, تو اس میں ان کا لوپ میں آنا ضروری ہے. ہم یہ اپیل کر سکتے ہیں, بالکل آپ کر سکتے ہیں, جہاں تک ہماری آواز پہنچے, کیونکہ جس طرح سے لوگوں کے قیام و قیام کے لیے ماشاءاللہ بڑے بڑے فنڈز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, ہو ہی رہے ہیں. اسی سال ہر سال عراقی گورنمنٹ جو ہے وہ چیزیں بہتر کر رہی ہے, بہت اچھی کر رہی ہے الحمدللہ. ان کی اتھارٹیز کافی چیزوں میں فیسیلیٹیشن دے رہی ہے, اور ہوپس ہو کہ یہ چیزیں بھی وتھ ٹائم جو نا جنگ زدہ تھا نا, اب ڈیولپ ہو رہا ہے. بالکل بالکل, تو دیکھیے ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں, بالکل اٹ ٹیکس ٹائم. تو وتھ ٹائم ہمیں بھی امید ہے, ہم بھی کوشش کریں, وہ بھی کریں, اور انشاءاللہ اگر ہمارے لوگ بھی آگے اگر آئیں اور جس طرح سے موقع میں
کھانے وغیرہ کے لیے, ایئر کنڈیشنز کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں, ایمبولینس کے لیے بھی کریں تاکہ لوگ بچ جائیں, کسی کی جان بچ جائے. یہی ہمارے موقف کا بھی جو ہے وہ ہمارا منشور بھی یہ رہا ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. جہاں ان کے زائرین کے قیام طعام کا بندوبست ہو وہاں پہ ان کی یہ بھی فیسلٹیز کو میں, اور اسی وجہ سے ہم نے 24 گھنٹے ایک سروس شروع کی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ یہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے ایمبولینس کا اور اس طرح کی چیزوں کو اور بڑھایا جائے. بلانے سے بہتر ہے کہ آپ لے کے پہنچ جائیں, وہ پھر آگے جی آگے بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ظاہر وہاں پہ جب آپ ہسپتال میں پیشنٹ کو کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ عرصے تک مشی جو ہے جی مشایا گرمیوں میں رہے گا, ابھی 6-7 سال ایسے ہی 6-7 سال رہے گا, کیونکہ اور رش بڑھتا بھی جو چلا جا رہا ہے, ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ چیزوں کو ہم سوچ کے رکھنا چاہیے. ہم تو فورس ہی کر رہے ہیں نا چیزوں کو, جس طرح ہم کیسز دیکھ رہے ہیں نا, جیسے آپ کے سامنے ایک زائر لیٹا ہوا ہے, اس کو ابھی ہم نے ڈرپس لگا کے یہ بالکل کولیپس انکانشیس آیا تھا ہمارے پاس, ابھی بہتر کنڈیشن میں ہے. تو الحمدللہ ابھی اس کو ہم اس کی فیملی کے کانٹیکٹ کریں, اس کو ہم اس کے ساتھ بھیجیں گے انشاءاللہ. تو یہ روٹین ہے ہمارے پاس. لیکن جو پیشنٹ ہاسپٹلائزیشن کے کرائٹیریا میں آتا ہے کہ اس کو داخل کیا جائے ہاسپٹل میں, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ ایک کوشش کریں کہ ایک فارمولا بنے. بالکل بالکل, باقی انشاءاللہ مولا کریم ہے وہ سب کے لیے آسانیاں کریں. جب اتنا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہیں, بہت شکریہ, بہت ممنون ہیں ماشاءاللہ. آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کھل کے بیان کیا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے ہمارے مختلف شعبہ زندگی کے لوگ. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی ناظرین, ہم اس وقت مسلسل جو ہے وہ مکعب ام البنین کے اندر ہیں, اور جو یہاں پر طبی سہولیات بہت ہی شاندار طریقے کے ساتھ, یقیناً میرا دل خوش ہو گیا دیکھ کے کہ اس قدر یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. مزید اس کے اندر اور جو اس کے شعبات ہیں, جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے, ہمارے بیسم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, یہ تمام چیزوں کو کھل کے ڈسکرائب کریں گے. بیسم بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں, مزید کیا انفارمیشن دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مکعب ام البنین سلام اللہ علیہ پول نمبر 1176 کے میڈیکل شعبے میں ہیں. تو اس وقت جو ہماری کرنٹ سروسز یہاں پہ دی جا رہی ہے, جو بھی زائر آتا ہے اس کو سب سے پہلے گیٹ پہ ہم اس سے زیادہ تر عربک ہوتے ہیں, فارسی ہوتے ہیں, یا ہماری زبان اردو یا انگلش والے, تو ہم ان سے گیٹ پہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا پرابلم ہے, کیا تکلیف ہے, تاکہ ہم اس کو اسی طرح گائیڈ کریں اندر. اس پہ کوئی لینگویج بیریئر کا کیا کرتے ہیں؟ لینگویج بیریئر کا جیسے گیٹ پہ ہماری جو ڈیوٹیز ہیں وہ وہی بندہ ڈیوٹی کرتا ہے جس کو یہ چاروں لینگویجز آتی ہیں. یہ ہم پہلے سے ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں, عربک, فارسی, اردو اینڈ انگلش. تو وہی بندے کی گیٹ پہ ڈیوٹی, تاکہ وہ اس کو اکارڈنگلی گائیڈ کر دے کہ کس نے کہاں پہ جانا ہے. جیسے ایک مریض آیا, اس کے پاؤں میں چھالیں, بلسٹر ہے, تو وہ بلسٹر اسٹیشن پہ جائے گا. کسی کے پاؤں میں چوٹ آ گئی, موچ آ گئی, کسی کو مساج کروانا ہے, کسی کا گلا خراب ہے اسے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, تو اسے ڈاکٹر کی کیو میں لگا دیتے ہیں. اور کسی کی اگر ایمرجنسی کیس ہے, یا کوئی آتا ہے اس کے پاس صرف اپنی ریگولر میڈیکیشنز لیتا ہے, وہ شوگر کی, ڈائبٹیز کی, وہ ختم ہو گئی یا اس کے بعد فنش ہو گئی, تو اس کے لیے بھی ہمیں پاس اسٹاک ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کی وہ اکارڈنگلی ہم پھر ڈاکٹر کی پرمیشن سے اس کو اس کی میڈیسن دے دیتے ہیں. جو بھی زائر انٹر ہوتا ہے اس کے ہمارے پاس 4 شعبے ایک ساتھ چل رہے ہیں. فارمیسی چل رہی ہے, ڈاکٹر اسٹیشن ہے, کنسلٹنسی چل رہی ہے, اس کے علاوہ بلسٹر اسٹیشن, مساج ہے, اور ایمرجنسی. یہ تقریباً 5 شعبے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں ایک ساتھ کنٹینیو ہو رہے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان شعبوں کو ہم ذرا قریب سے دیکھیں, اور ہمارے ناظرین بھی دیکھیں, تاکہ جو ہے وہ مزید, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم ایمبولینسز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ مزید ایڈ اپ ہو سکے, تاکہ یہ, کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت ہے, اور اس میں جتنی بہتری آ سکے وہ بالکل ضروری ہے. آئیے ایسے ہمیں بیسم بھائی نے بتایا. جی بیسم بھائی. جی اب جیسے یہ ایک پیشنٹ ہے, اس کے ان کے پاؤں میں چھالے تھے, اس کے پاؤں میں سے بلسٹر کو ریموو کیا گیا. جی ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سارے ٹیکنیکلی ان سب چیزوں میں ایکسپرٹس ہیں. اب اس ظاہر اس کے ساتھ کہتے ہیں میرے پیروں میں درد بھی ہے, تو اس کو جہاں درد ہے اس حصے پہ مساج کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر اب سکون سے آگے کربلا تک اپنے منزل, اپنے سفر کو اختتام کریں. تو اسی طرح ہم نے, جیسے اب یہ پیشنٹ بیٹھے ہیں, ان کو اسی طرح گائیڈ کیا. اب وہ ہے, وہاں پر بھی بلسٹر کیس ہے, وہ پچھلے کہیں سے کرا کے ہوں گے, پھر یہ جو ان پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی وہ خراب ہو جاتی ہے, چل کے آ رہے ہوتے, گرمی سے چپک گئی, اس میں مٹی لگ گئی, چیزیں ہو گئی, پھر اس کو دوبارہ کلین کر کے, اور پھر اگر اس میں ہمیں کوئی پرابلم لگتی ہے تو ہم امیڈیٹلی ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں. ڈاکٹر اس کو انسپیکٹ کرتا ہے. اگر ڈاکٹر کو کچھ لگتا ہے اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کرانی ہے, جو بھی ہے اکارڈنگلی اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. بہت سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, کوئی آگے پیچھے کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے, کٹ لگ گیا, کسی کے پاؤں میں چوٹ آ گئی, اب ان کو اسٹچز دینے ایمرجنسی میں, تو وہ بھی سروس ایسے کافی کیس آتے رہتے. کوئی گر گیا, کسی کا سر پھٹ گیا, تو وہ بھی امیڈیٹلی لے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ایک اور سروس کرتے ہیں کہ جتنا ہماری رینج ہے, آگے 10 پول اور پیچھے 10 پول, کوئی ہمیں انفارم کرتا ہے کہ وہ ایمرجنسی پیشنٹ نہیں آ سکتا, تو ہماری ٹیم ہے, ہمارے پاس اسٹریچر ہے, موبائل اسٹریچر اینڈ ویل چیئر, فوراً ٹیم جاتی ہے وہاں سے, اس پیشنٹ کو ریسیو کرتی ہے اور امیڈیٹلی یہاں پہ لے کے آتی ہے. جیسے یہ پیشنٹ آپ نے دکھایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے,
इनके साथ भी ये था, ये 2 पोल आगे ये फेंट होकर गिर गए थे, हमें किसी ने आके खबर दी, फ़ौरन हमारी टीम गई, इस पेशेंट को यहाँ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल नाउ। जी जी जी, आइए अब हम तरफ फार्मेसी की तरफ। जी फार्मेसी इस तरफ यहाँ से ले जी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से मामूलिन की खिदमत जो है वो बेलॉस जो है वो की जा रही है। लोगों के पैरों के छाले फाड़े जा रहे हैं और उसको जो है वो बैंडेज किया जा रहा है, उनको जो है वो प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, और जो पहले से ज़ख्म थे उनको भी किया जा रहा है। ये पूरी फार्मेसी ये फार्मेसी है। सुबह में ज़रा अंदर आ जाइए, दिखाइए कि फार्मेसी दिखाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये फार्मेसी है पूरी, और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एड के लिए, ज़रूरत के लिए, और जो जिसकी रेगुलर मेडिकेशन पर जो लोग होते हैं कि मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है, ये डॉक्टर की परमिशन से उन जो है वो पेशेंट्स को जो है वो फ़ौरन ट्रीट करते हैं और वो मेडिसिन देते हैं। और ये माशाल्लाह इन्होंने पूरा जो है वो यहाँ पर स्टॉक हर तरह की मेडिसिन का जमा है। ये इनका मेडिसिन का शोबा है, यानी फार्मेसी का शोबा है, जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। और ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ायरीन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर मुहैया हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि 10 पोल आगे 10 पोल पीछे, वहाँ से भी अगर कोई इमरजेंसी की कॉल आती है तो वो उसको यहाँ पर स्ट्रेचर के ऊपर या व्हील चेयर पर जिस तरह से मुमकिन होता है शिफ्ट करते हैं। अभी दिखाया जो एक अरबी ज़ाहिर हैं वो गिर गए थे, तो उनको भी जो है वो फर्स्ट एड दी गई है, वो माशाल्लाह स्टेबल हैं। अभी भी जो है ना इन्होंने अपने पास उनको जो रखा हुआ है और उनकी जो है वो लुक आफ्टर की जा रही है। ये तमाम चीज़ें, तमाम टैबलेट्स है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों को जिस तरह की परेशानी है उनको फ़ौरन जो है वो यहाँ से मेडिसिन मिल रही है। अच्छा, थोड़ी सी नाज़रीन थोड़ी सी मेडिसिन पे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की मेडिसिन होती है, और जो छोटे बच्चे आते हैं और एडल्ट्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको मतलब किस तरह से ट्रीट किया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पे फार्मेसी में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, बड़े, बुज़ुर्ग, जवान सब के लिए हर किस्म की मेडिसिन है। बच्चों के लिए तमाम सिरप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है, जो भी आता है। इसी तरह बड़ों के लिए पेन किलर से लेके बीपी के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, उनके लिए भी मेडिसिन मौजूद है। हमारे पास इंसुलिन की भी सहूलत मौजूद है। और 10 पोल आगे पीछे जो भी मौक़िफ़ वाले अगर उनको भी कुछ ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन कहाँ से लेकर आप लोग आते हैं? जी हम लोग ये मेडिसिन पाकिस्तान से भी लाए है और कुछ यहाँ से भी हमने लोकल परचेज़ भी की है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो उनके लिए IV की सहूलत भी मौजूद है यहाँ पे। ड्रिप दे देते हैं? जी ड्रिप अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन सब चीज़ें हमने रेडी रखी हुई है, ताकि फ़ौरन जैसे ज़ाहिर आएगा तो उसको इमरजेंसी में फ़ौरन हम ट्रीट कर देंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह हमारे पास स्पेशलिस्ट हर फील्ड के मौजूद है, तो उनकी गाइडेंस में वो जिस तरह कहते हैं, जो मेडिसिन कहते हैं वो हम दे देते हैं। और साथ में ज़ाहिर को अपने साथ लेके जानी है, आगे उनका सफ़र 2-3 दिन और है तो उनको हम साथ में भी दे देते हैं ताकि उनको आगे भी प्रॉब्लम ना है। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं इनको आप पहले से अरेंज करके रखते हैं, या अगर कोई अपना नाम वॉलंटियर लिखवाना चाहे और ऐड होना चाहे इस टीम के अंदर? जी जी, हमारे पास डॉक्टर पहले से भी हमारी टीम है पूरी डॉक्टर्स की, और उसके साथ अगर कोई आना चाहता है तो वॉलंटरी आप यहाँ आके मैनेजमेंट को कह सकते हैं तो वो ज्वाइन कर ले और यहाँ आके ड्यूटी दे, खिदमत करे। ये खिदमत का काम है, जिसको आना है तो बिस्मिल्लाह। ठीक है। तो ये आपका 24/7 वो कब चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 है। 10 सफ़र से 19 सफ़र तक 24/7 ओपन है। जब भी जिस ज़ायर को यहाँ पे ज़रूरत पड़े वो आए, हमारे पास खिदमत का मौका दे। उसको अपने लिए मेडिसिन चाहिए, बच्चों के लिए वो भूल गया है, अक्सर ज़ायरीन की मेडिसिन लाना भूल जाते हैं, ख़त्म हो जाती है, तो हमने यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में हमने स्टॉक रखा हुआ है। तो जो भी ज़ायर आता है हम उसको साथ में, वो कहता है कि मुझे थोड़ा सी दे दो ताकि आगे 2-3 दिन का सफ़र है, तो हम उसको दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मशकूर है आपके तमाम आपने चीज़ों को डिटेल के साथ बताया। और यकीन हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं बेखौफ व ख़तर इन चीज़ों से, अमूमन ज़ायरीन को तो कोई खौफ है नहीं, जब जिसको जान का खौफ नहीं उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं, मगर जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या नॉर्मल वो रेगुलर मेडिकेशन के ऊपर है, तो आप परेशान नहीं हो, घबराएं नहीं। हमारे बरादरान आपके जो है वो कौम के अफराद यहाँ मौजूद हैं जो आपको हर तरह की जो सहूलत इंशाअल्लाह जो है वो देंगे। क़याम, ताम, आपको मशरूबात, ठंडा पानी, मेडिसिन, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। सब ये सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलाम का सदका है। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। दीप
कटा दिया सर को न के यज़ीद की बैत कटा दिया सर को इसी बिना पतो बुनियाद ला इलाहा बिग़ैर हुसैन शाह भी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम नजफ़ से करबला की तरफ मशी करते हुए मौक़िफ़ उम्मुल बनीन के ऊपर यहाँ पर हाज़िर हैं और यहाँ पर जो शानदार ख़िदमात मोमिनीन के लिए मुहैया हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, उनको आपकी खिदमत में पेश करें। इस वक्त हमारे साथ मशहूर मारूफ़ शख्सियत, यकीनन आपकी शख्सियत किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, मीर तकल्लुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, खैरियत से। अल्लाह आपको सलामत रखें, आपकी ज़हमात को आप जिस तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, मौला आपको सलामत रखें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मीर साहब, यहाँ पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं, लोगों की खिदमत की जा रही है, मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी ज़बान से इस चीज़ को बयान कीजिए। जी, ये सिलसिला हमारा तकरीबन 12-15 साल पे मुहित है। जब पहले शुरू किया गया था, मोजिज़ हैदर जो मीर हसन मीर साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। और मुख्तसरन मैं बताता हूँ, वक्त ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख़्याल में हमारे नाज़रीन के लिए। और एक छोटी सी एक देग में कुछ सूजी का हलवा बना के उन्होंने अपने पुरखुलूस अंदाज़ में 2-4 लोगों के साथ मिल के यहाँ से आगाज़ किया था 10-12 बरस पहले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये इतनी बड़ी जगह 100 मीटर बाय 50 मीटर की जगह हमने ख़रीदी और फिर यहाँ मौके बनाया गया। 2 हॉल्स हैं लेडीज़ जेंट्स के लिए, तकरीबन 1000 लोगों के सोने का एहतमाम है तकरीबन। और इसी तरह से खाने का सिस्टम है, ईरानी खाना, पाकिस्तानी खाना, चाय और नवाज़ का एहतमाम ये मुसलसल जारी है। और उसके अलावा अज़ादारी रोज़ाना और बाकायदा जो ऑफिशियल 3 दिन की अज़ादारी है वो कल से इंशाअल्लाह शुरू होगी। बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें, जज़ाकल्लाह। मौला आपकी तमाम तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बड़ी नवाज़िश। बहुत बड़ा काम मैं जब अंदर फार्मेसी देखने गया हूँ, जी हाँ, और जिस तरह लोगों के छाले फाड़े जाते हैं, आप यकीन करें। जी हाँ, जी हाँ, ये मौला का एजाज़ है कि किस तरह से बेलौस खिदमत की जा रही है। जी, ऐसे ही हम खुद देख के बाज़ औक़ात आँखों में आंसू आ जाते हैं। जो खादिमीन हैं, इतनी सख्त धूप में, इतनी गर्मी में जो अज़ादार मौला के मातमदार चल रहे होते हैं जिस वलवले के साथ, यकीनन वो काबिल सताइश है। उसका अजर हम ये क्या मेडिकल की सूरत में या क्या इस्तराहत का जो हॉल है या क्या दे सकेंगे। ये तो अजर जनाब सैयदा, ये भी एक ड्यूटी है और वो भी अपने जी ये तौफीक बंदों को देता है जिसको पसंद करता है। हर एक से खुदा ड्यूटी लेता भी नहीं। जी हाँ, ये तौफीक है बीबी की। आप दुआ फरमाएँ कि जो है जनाब उम्मुल बनीन के नाम से मौक़िफ़ ये मंसूब है। जैसे उन्होंने इमाम हुसैन के बच्चों की खिदमत की सारी ज़िंदगी, अपने बच्चों को यही दर्स दिया कि सैयदा के बच्चों की खिदमत करनी है।
नाम रखने का मकसद भी यही था उम्मुल बनीन कि हम इमाम हुसैन के अज़ादारों की खिदमत कर सकें। आप ये मौला हमें कामयाब फरमाएँ, आप हज़रात दुआ फरमाएँ। बड़ी नवाज़िश, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मीर वसी हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि मीर हसन मीर साहब के बड़े भाई हैं और यहाँ पर मौक़िफ़ पे जो है वो मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं ज़ायरीन की। तो मैं इनके जज्बात सुनना चाहता हूँ कि किस जज्बे के तहत और किस इनकी फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त ज़ायरीन आ रहे हैं और उनकी खिदमत की जा रही है। मौक़िफ़ उम्मुल बनीन 1176 गुज़िश्ता लास्ट हफ्ते से वीक से मुसलसल ज़ायरीन की खिदमत में एक्टिव है और कल से 3 मजालिस का सिलसिला शुरू होगा। ये टीम हमारी मेडिकल टीम भी है, सबील की टीम भी है, वॉलंटियर हमारे तकरीबन 200 के करीब हैं जो ज़ायरीन मौला हुसैन की खिदमत कर रहे हैं, जो नजफ़ से करबला मशी पे जा रहे हैं। इसमें हमारा शाम में जो है वो ब्रोस्ट और राइस चलते हैं हमारे। बाकी ये है कि अब हम मोमिनीन के लिए जो है वो लंगर का एहतमाम कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर यहाँ 100 के 1000 के करीब जो है वो ख़वातीन का भी इंतज़ाम है और 1000 से ज़्यादा जो है वो ज़ायरीन मर्द जो है वो यहाँ पे शब रोज़ स्टे कर सकते हैं। बाकी खिदमत अज़ा में सब मसरूफ़ हैं, तमाम बिरादरान मसरूफ़ हैं, तमाम हमारी टीम के लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम शब चहलुम इस मौक़िफ़ को वाइंड अप करेंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा, 40 लग जाता है वाइंड अप करते करते। बहुत शुक्रगुज़ार हैं क्योंकि आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया, क्योंकि मैं देख रहा था आप इंतहाई मसरूफ़ थे, मगर ये पैगाम भी जाना चाहिए तो मैंने आपका टाइम लिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका, इंतहाई मशकूर हूँ।